پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اس کے حکمرانوں نے اپنی تمام تر توجہ ان منصوبے پر صرف کی جس سے قوم کی بجائے انہیں خود فائدہ ہو، اور قوم کا سارا پیسہ اور وقت ایسے منصوبے میں لگا دیا جس نے قوم کو بے روزگاری، مہنگائی اور قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا۔ اگر ہم اپنے ماضی میں نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلا صنعتی انقلاب جو ہے 1760 سے لے کے 1820 میں آئے، جس میں پیداوار میں اضافہ کرنے کی غرض سے صنعتی شعبے میں مشینوں کو چلانے کے لیے پانی اور بھاپ کا سہارا لیا گیا، اور اس انقلاب سے لوگوں کی زندگیاں نہ صرف مکمل طور پر تبدیل ہوئیں بلکہ آمدنی میں یقینی اضافہ ہوا۔ اس کے بعد دوسرے صنعتی انقلاب میں بجلی، برقی مواصلات اور ٹیلی گرام کی ایجاد نے فاصلے مٹا دیے، جبکہ تیسرے صنعتی انقلاب میں کمپیوٹر، پرنٹنگ سسٹم اور 3D جیسی ایجادات نے ہر شعبے میں اپنی اہمیت کو اجاگر کیا، اور آج جس مقام پر دنیا کھڑی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس دور میں جہاز کی ایجاد نے ذرائع نقل و حمل کی مشکلات کو بھی حل کر دیا، جبکہ اب دنیا ایک نئے انقلاب کی طرف گامزن ہے، اور انٹرنیٹ، سمارٹ فونز، ای کامرس کے علاوہ کئی جدید ترین آلات بڑے مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ روبوٹس کا دور شروع ہو چکا ہے جو حقیقت میں انسان تو نہیں مگر کام بالکل ان جیسے ہی کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے اس وقت دنیا کے نہ صرف فاصلے مٹا دیے بلکہ پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی شکل دے دی ہے، اور ہر روز سب سے پہلے اٹھتے ہی ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنا فون اٹھاتے ہیں، ای میل ہو، سوشل میڈیا اور خبریں اور دوسری معلومات حاصل کرنے کے لیے اسی فون سے کوشش کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نہ صرف ہمیں جوڑتی ہے، معلومات فراہم کرتی ہے، بلکہ یہ عالمی سطح پہ سوشل امپاورمنٹ کی بنیاد بن چکی ہے اور معاشرتی چیلنج کا ایک حیرت انگیز حل پیش کر رہی ہے۔ اگر ہم اس وقت دنیا سے باخبر ہیں تو یہ ٹیکنالوجی کی مہربانی ہے۔ ٹیکنالوجی جہاں معیشت کا ایک اہم ستون بن کے سامنے آئی، وہیں سائنس نے انسانی زندگی کو جدت کا لبادہ پہنا دیا۔ اگر آپ نے راستہ ڈھونڈنا ہو، سفر کرنے کے لیے گاڑی چاہیے ہو، کھانا پکانے کی ترکیب جاننی ہو، نوکری کا اشتہار دیکھنا ہو، کوئی چیز فروخت کرنی ہو، فلم، ڈرامہ یا نیوز دیکھنی ہو، 95% ہماری زندگی کے کام میں اس وقت ہمیں انٹرنیٹ اور سمارٹ فون مدد کر رہا ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ پیسہ بنانے والی بڑی کمپنیز کا تعلق بھی ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ سے ہے، چاہے وہ گوگل ہو یا مائکروسافٹ، چاہے ایپل ہو یا فیس بک۔ یہ کمپنیز نہ صرف دنیا بھر سے اربوں ڈالر کما رہی ہیں بلکہ روز روز اس میں اضافہ بھی کر رہی ہیں، اور اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے اب وزیر اعظم عمران خان نے ایک نئی اپروچ کے ساتھ نہ صرف پاکستان میں ڈیجیٹل انقلاب لانے کا فیصلہ کیا بلکہ اس کی بنیاد بھی رکھ دی ہے۔ 72 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی حکمران نے روایتی طریقوں سے ہٹ کر کچھ نیا سوچا جو پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک کی حیثیت سے منوا سکے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ڈیجیٹل پاکستان کے منصوبے کے لیے گوگل کے سینئر پاکستانی ایگزیکٹو تانیہ ایدروس نے جذبہ حب الوطنی کے تحت استعفیٰ دے دیا اور سنگاپور سے پاکستان پہنچ گئی۔ تانیہ جو ہے پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل ویژن کی سربراہی کریں گی، اور اس منصوبے کے تحت 5 اہم مرحلوں پہ کام تیز کیا جائے گا۔ عوام کی انٹرنیٹ تک رسائی اور روابط کو فروغ دیا جائے گا اور ملک میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر قائم کیا جائے گا تاکہ کام تیز اور بہتر ہو۔ عمران خان کا ویژن ہے کہ ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں انقلاب برپا کیا جائے۔ جہاں پاکستان کی 70 ملین آبادی انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے جو ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں، پاکستان کی مڈل کلاس نہ صرف مضبوط ہے بلکہ تیزی سے بڑھ بھی رہی ہے، اور اسی وجہ سے کنزیومر سپینڈنگ جو ہے وہ زیادہ انکریز ہو رہی ہے۔ عمران خان نے ڈیجیٹل بلڈنگ بلاکس بنانے کا حکم دے دیا جس سے اب ہر عام آدمی کی زندگی میں جدت لائی جائے گی، زندگی میں آسانیاں پیدا کی جائیں گی، انٹرنیٹ کے ذریعے ہر مسئلے کے حل تک رسائی دی جائے گی۔ سرکاری اداروں میں کام کرنے کے لیے لمبی لمبی لائنوں سے نجات دلوائی جائے گی۔ پیپر لیس اکانومی کی بنیاد ڈال کے نہ صرف پیپر منی پر خرچ ہونے والے اربوں خربوں روپیہ بچائے گئے بلکہ اسے پاکستان میں ایک نیا معاشی انقلاب برپا کیا جائے گا۔ عمران خان نے کل اسی کام کی بنیاد ڈال دی جس کی کمی ہمیں 15 سال کے بعد محسوس ہونی تھی۔ یہ ہمارے سابقہ حکمرانوں کی نااہلی ہے کہ بھارت 2024 میں ڈیجیٹل اکانومی سے بھارت جو ہے $710 ارب کمائے گا، اور صرف اس میں ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ $5 بلین تک پہنچ جائے گی، جبکہ ہمارا اس وقت ڈیجیٹل جو ہے وہ دنیا میں ابھی تک کسی قابل قدر اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ چوتھے صنعتی انقلاب کا جائزہ اگر ہم ایک آسان اصطلاح سے لیں تو بایولوجیکل، فزیکل اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ایک مرکب ہے، ملاپ ہے، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی مشینی ذہانت، بغیر ڈرائیور کے چلنے والی خود کار گاڑیاں، جدید ڈرونز، 3D پرنٹنگ، کوانٹم میکینکس اور کوانٹم کمپیوٹرز، جدید کرنسی، انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ بائیو ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی، بڑی ایسی ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز اس پہ اور ڈیوائسز اس پہ شامل ہیں۔
جو انسانی کام کو انتہائی کم کر کے تقریباً ہر شعبے میں مثالی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ اور اس جدت کو پاکستان میں لانے سے پاکستان کی سینکڑوں کمپنیاں $5 بلین پلس ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو کچھ فیکٹس بتاتا ہوں جو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان میں اس شعبے میں ترقی کی کتنی صلاحیت ہے۔ پاکستان آئی ٹی، ٹیلی کام، کنیکٹیوٹی، ای کامرس، ڈیجیٹل فائنانس، تعلیم اور زراعت کے شعبے میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ پاکستان میں 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد آبادی 30 سال سے کم عمر کی، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسی نسل تیار کر سکتے ہیں جو پوری دنیا میں ٹیکنیکل جدت کو لیڈ کر سکتی ہے۔ 15 کروڑ سے زائد لوگ پاکستان میں فون استعمال کر رہے ہیں، 70 لاکھ لوگ 3G اور 4G انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی سالانہ گروتھ جو ہے 5.6% ہے۔ 4 کروڑ 80 لاکھ لوگ نے وائی فائی انٹرنیٹ لگوایا ہوا ہے۔ گزشتہ 5 سال سے ہر سال ای کامرس 100% سے زیادہ گروتھ کر رہی ہے۔ شہروں میں 2018 میں 82% لوگوں نے انٹرنیٹ کی سہولت آن لائن خریدی، جو 2017 سے 6% زیادہ تھی۔ پاکستان میں اس وقت 3 کروڑ 70 لاکھ سوشل میڈیا ویورز ہیں یا یوزرز ہیں، جو 5.6% سالانہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں کی معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ زراعت ہے، اور جس وقت دنیا کے چوتھے انقلابی انقلاب کی راہ پہ گامزن ہو رہی ہے دنیا، تو کیا پاکستان بھی اس کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کے تناظر میں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ آیا اس سے کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں چوتھے صنعتی انقلاب کی کچھ جھلک تو دکھائی دی ہے، جس کی ایک واضح مثال ڈرون کی شکل میں ہیلی کیمز اور چند دوسرے جدید آلات ہیں جنہیں متعارف کرایا گیا۔ تاہم ان کا درست استعمال کیسے کیا جائے گا، خصوصاً ڈرون کو کس طرح زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے کام میں لیا جائے گا، یہاں تک کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی اب یہ فورتھ جو ریولوشن ہے، فورتھ انڈسٹریل ریولوشن، اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں، جس سے یہ اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والی نسل شاید ابھی سے اس تبدیلی کے لیے تیاری میں مصروف عمل ہے۔ لیکن حکومتی سطح پہ اقدامات نہ ہونے سے لوگوں میں آگہی کا فقدان پایا جاتا تھا، اور اب چوتھے صنعتی انقلاب کی بازگشت جاری ہے، تو بعض لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ روبوٹس کے آنے سے روزگار کے مواقع شاید مزید کم ہو جائیں، اور پہلے ہی جس تیزی کے ساتھ دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ مسئلہ بھی مزید سنگین نوعیت کا اختیار ہو جائے گا۔ لیکن بے روزگاری کا جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جب کمپیوٹرز کی ایجاد ہوئی تھی تب بھی لوگ یہی باتیں کرتے تھے کہ ٹائپسٹ کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی، وہ آج کے دور میں بھی کام کر رہے ہیں۔ چوتھے صنعتی انقلاب سے ملازمین کم نہیں بلکہ روزگار کے پہلے سے زیادہ مواقع میسر آ جائیں گے، کیونکہ ان روبوٹس کو چلانے والے تب بھی انسان ہی ہوں گے۔ پاکستان میں خواتین کے لیے گھر سے باہر جا کے ملازمت کرنا بذات خود ایک چیلنج ہے، اور ایسے میں چوتھا صنعتی انقلاب ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دے گا کہ وہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ گھر بیٹھ کے بآسانی کام کر سکیں گی۔ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ مرد اور عورت دونوں کو ہوگا، کیونکہ اس وقت میں دیکھا جائے تو ہر شعبے میں یہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس وقت آن لائن شاپنگ میں سب سے زیادہ خواتین ہی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، لہٰذا نئی ٹیکنالوجی کے اگر ہم تیار ہو جاتے ہیں تو صورت میں ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی تو ذرا بھی کمی نہیں ہے، ہمارے نوجوان دنیا میں جا جا کر اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، اور ایسے میں ایسی صلاحیتیں بھی، اور ان میں ایسی بھی صلاحیتیں بھی پائی جاتی ہیں جن سے وہ آنے والے وقت میں جدید آلات سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور یہ سب کچھ ممکن ہے جب حکومت اس شعبے میں خاص توجہ دیتے ہوئے ڈیجیٹل بلڈنگ بلاکس بنانے کی صلاحیت کے موقع فراہم کرے، جس کی بنیاد بالآخر عمران خان نے رکھی تھی۔ تھینک یو عمران خان، تھینک یو گورنمنٹ آف پاکستان۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریے گا، اور نیچے اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹس میں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ کئی سالوں سے کھرا سچ آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے انویسٹیگیٹو پروگرامز۔ ہم نے سینکڑوں سبجیکٹس کے اوپر ہزاروں شوز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آئے، لیکن اب بہت سی باتیں ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نہیں کی جا سکتی، لیکن سوشل میڈیا پہ ہم ضرور کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔